ریڈ ہائفر انگلش میں کہا جاتا ہے. ہائفر کا ورڈ گائے کے لیے بولا جاتا ہے, اور ایسی گائے کے جس کو کبھی بھی کھیتی باڑی کے لیے یوز نہ کیا جائے, کبھی اس کا دودھ نہ دھویا جائے, اور اس طریقے سے یعنی وہ بالکل جوان ہو. ان کی جو اپنی شریعت ہے ٹیمپرڈ فارم میں, اس کے تحت کم از کم اس کی عمر 3 سال ہوگی تو وہ اس کی قربانی کریں گے, اور وہ اپریل 2024 کے اندر اس کی عمر 3 سال ہو جائے گی سب کی. امریکہ سے انہوں نے یہ 5 خریدی تھی, $5 لاکھ کے عوض. ہر ایک کی قیمت $1 لاکھ ہے. اب وہاں سے ویسے امپورٹ کرنے کے اوپر پابندی ہے اس طرح کے جانور, وہ انہیں پیٹس کی فارم میں لانے پڑے ہیں. اس ایشو کو اٹھایا TRT چینل جو ہے ٹرکی والوں کا, ترکیے کا, سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان سپیکرز اس کے اوپر مختلف ویلاگز بنا رہے ہیں, مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں, مختلف چینلز کے اوپر اس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے. حالانکہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا, نہ تو ہماری مرضی سے کچھ ہونا ہے اور نہ ان کی مرضی سے کچھ ہونا ہے. لوگ ڈرے بیٹھے ہیں. وہ لوگ جن کا ایمان قرآن کے اوپر تھا وہ یہودیوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے پریشان ہے کہ کہیں دجال ہی نہ نکل آئے. دجال کو نہ کوئی مسلمان نکال سکتا ہے نہ کوئی یہودی نکال سکتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں جتنی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں تو ابھی دور دور تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. رہا مسلمانوں کا ایشو, تو وہ تو مسلمانوں پہ جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو وہ امام مہدی کے آنے کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دجال کے نکلنے سے متعلق خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ مشکل وقت مسلمانوں پہ تاتاریوں کی شکل میں آیا تھا, اور وہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکا, تا وقتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کمزور کیا, اور پھر انہی میں سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا. اس وقت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا, آج کل تو جو ہو رہا ہے یہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. اس وقت بھی لوگوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ بس امت ختم کے ختم. 8 سے 100 سال پہلے تک آپ دنیا میں کوئی مسلمان ملک دکھا سکتے تھے جو آزادی کے طور پر زندگی گزار رہا ہو. آج پھر سے 60 اسلامک ملک موجود ہیں الحمدللہ. اب یہ جو ٹاپک آج کل ڈسکس ہو رہا ہے ٹی وی کے اوپر, اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے سائل ادیم صاحب کی کمپیٹنسی ہے, انہیں پتہ ہے. چند ایک معاملات میں ہمیں ان سے اختلاف ہے, لیکن اوورآل اس حوالے سے ان کا جو نالج ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. اور ظاہر ہے علماء کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فرسٹ ٹیمپل کون سا تھا, سیکنڈ کون سا تھا, کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے. حالانکہ قرآن حکیم میں ان ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو 2 عروج اور 2 زوال آئے ان کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ذریعے ان کی پٹائی کروائی. پہلی دفعہ جو ٹیمپل انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ نیبوکیڈ نظر کے ذریعے تباہ و برباد ہوا, جو 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا, اور اتنے ہی یہودیوں کو وہ قیدی بنا کر بیبلونیا میں بابل میں لے گیا. اور اللہ تعالیٰ کا پھر کرنا ہوا, ذوالقرنین بادشاہ سامنے آئے اور انہوں نے اس کو شکست دی اور یہودیوں کو آزادی مل گئی. یہودی دوبارہ شام کی سرزمین میں آئے اور دوبارہ سے انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عروج دیا, لیکن پھر وہی وقت گزرنے کے ساتھ ان میں شرکی عقائد اور نظریات آنا شروع ہو گئے, دنیا کی محبت گھر کر گئی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا عذاب کا کوڑا پڑا. یہ ساری تفصیل سورہ بنی اسرائیل کے بالکل سٹارٹ میں ہے. اور ٹائٹس نے 70 عیسوی کے اندر, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 40 سال کے بعد یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی. حالانکہ وہ کافر تھا رومن جنرل ٹائٹس, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کیے تاکہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں, جو چیز وہ دیکھیں اسے سلامت نہ چھوڑیں. اب دیکھیں کافروں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. ہماری امت کے ساتھ بھی 2 دفعہ یہ ہو چکا ہے. پہلی دفعہ منگولوں کے ذریعے اور دوسری دفعہ جو ہے وہ یورپین پاورز کے ذریعے. وہاں پہ بھی پہلی جو قوت تھی وہ مشرق سے آئی, نیبوکیڈ نظر, اور دوسری مغرب سے. یہاں پہ بھی پہلی قوت جو ہے منگولوں کی فارم میں تاتاریوں کی شکل میں مشرق سے, اور مغربی قوتیں آئیں. کہیں پر فرینچ نے قبضہ کر لیا, اور سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے انسانی ہسٹری کی امپائر, برٹش امپائر, جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا, آسٹریلیا سے لے کے افریقہ تک. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد گریٹ برٹن اتنی کمزور ہو گئی ہٹلر کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے کہ اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ جزوی آزادی ہمیں مل گئی اور ہمارے ملک بن گئے. لیکن چونکہ فاتح وہ ہیں, اوورال رول انہی کا ہے اس وقت. یعنی میری خواہش کے اوپر نہیں ہے, میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ جی یہ بڑا خوش ہے, میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. خیر, دوسری دفعہ جب ٹائٹس نے حملہ کیا تو 70 عیسوی کے اندر اس نے جب ہیکل سلیمانی کو گرایا تو ایک
دیوار بس صرف سلامت رہ گئی جو ویلنگ وال آپ دیکھتے ہیں جس کے سامنے وہ تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں یوں کر کے یہودی، دیوار گریا کہا جاتا ہے، اس کے سامنے آہ و بکا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور باقی وہ سارے کا سارا ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اسی کو دوبارہ وہ تعمیر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عرصہ دراز سے اسی کے لیے زائنسٹ موومنٹ چلی، اور پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد بالفور ڈکلیریشن ہو گئی، اور الٹیمیٹلی 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، اور 1961 میں اس نے عرب دنیا کو شکست دے کے اپنی باؤنڈریز کو بڑھا لیا۔ تو یہ ساری کی ساری ہسٹری ہے جو میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر ڈسکس کی ہے۔ اب وہ دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ یروشلم میں بیت المقدس ہے، جہاں آپ کو ایک گولڈن ڈوم نظر آتا ہے جس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس سے چند سو میٹر کے فاصلے کے اوپر ایک مسجد ہے جس کا ڈارک گرین کلر کا یا آلموسٹ بلیک کلر کا چھوٹا سا گنبد ہے، وہ اصل میں مسجد اقصی ہے۔ ویسے تو اس پوری پہاڑی کو ہی مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ نبی الاسلام کے زمانے میں پراپر کوئی مسجد نہیں تھی۔ جب سورہ بنی اسرائیل میں مسجد اقصی کا ذکر ہے، ایلیا کا یا یروشلم کا، تو مسجد اقصی کا مطلب ہے دور کی مسجد۔ وہ پورے پہاڑ کو ہی حرم کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے بیت اللہ شریف صرف جہاں ہم طواف کر رہے ہیں مطاف، وہ حرم نہیں ہے، پوری مکے کی سرزمین حرم ہے۔ مدینہ شریف کی بھی دو پہاڑیوں کے درمیان جو پوری سرزمین ہے وہ حرم ہے، اور تیسرا حرم مسلمانوں کے لیے یہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں ہے، یہ قبلہ اوسط ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہے، ابراہیمی قبلہ۔ بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا، اور بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام نے بھی 17 مہینے تک جب مدینہ شریف ہجرت کی تو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ایک کامن ٹرم کے طور پر، اور پھر دوبارہ سے آپ علیہ السلام کی خواہش پہ سورۃ البقرہ میں وہ 2 رکوع نازل ہوئے تحویل قبلہ کے، اور واپس ابراہیمی قبلہ ہو گیا۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے گا، یہ غلط العام ہے کہ ہمارا قبلہ اول جو ہے وہ قبلہ اوسط ہے۔ قبلہ اول بیت اللہ شریف ہے۔ سورہ آل عمران میں واضح ہے کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ لوگ وہاں آ کر عبادت کریں، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وہ ہے جو کہ بکہ کے اندر ہے۔ بکہ اور مکہ یہ 2 نام ایک ہی شہر کے ہیں۔ جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں بمبے ہے، اور ممبئی بھی بولا جاتا ہے، اور بمبئی بھی میم اور با دونوں کے ساتھ، اس طرح یہ بکہ اور مکہ دونوں مکے کے لیے ٹرمز یوز ہوتی ہیں۔ اور بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، نبی الاسلام نے کہا سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور اس کے بعد پھر فرمایا بیت المقدس، جسے مسجد ایلیا بھی کہا جاتا ہے، مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے۔ خیر، وہ بیت المقدس کی جو وہ پوری پہاڑی ہے جس کے اوپر ایک کارنر کے اوپر ویلنگ وال ہے، اور قبۃ الصخرہ وہ چٹان والا گنبد، اور مسجد ایک جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، یہ قبلی ماسک بھی بولا جاتا ہے اس کو، یہ پورے کے پورے پہاڑ کو حرم کہا جاتا ہے۔ اسی مسجد کے نیچے وہ سرنگیں کھودتے رہتے ہیں آئے دن کہ ہم تابوت سکینہ کی تلاش کر رہے ہیں، جو اکثر مسلمان وائزین آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ وہ اس کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے انہوں نے بہانہ یہ تلاش کیا ہوا ہے، وہ کسی بھی وقت اپنے وزن پہ بھی گر سکتی ہے۔ ظاہر ہے وہ چٹان ہے، اور اس کے نیچے آپ اتنی زیادہ جب کھدائی کریں گے تو کمزور ہو کے گر بھی سکتی ہے۔ خیر، وہ ڈائریکٹلی بھی گرا دیں تو اس وقت تو پاور میں، سیدھی سی بات ہے۔ یہ جو اپریل 2024 کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے جو 5 ہائفر منگوائی ہوئی ہیں گائے، ان کی قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، ٹیمپل کی تعمیر دوبارہ سے شروع کر دینی ہے، اس کے لیے قربان گاہ بھی انہوں نے بنا لی ہے۔ این ممکن ہے کہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہ ہو سکے، اگر ہو بھی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ اگلا معاملہ بھی وہ چلا سکیں، یہ خواہش بڑے عرصے سے ان کی چل رہی ہے، اور اگر وہ بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تب بھی اس کا کوئی دجال کے نکلنے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہی نکالنا ہے جب بھی نکالنا ہے۔ ہاں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بعد جب تیسرا ٹیمپل بن جائے گا تو ہمارا مسایہ آئے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جھوٹا مسایہ آئے گا جو یہودیوں کو لیڈ کرے گا، اور سچے مسایہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو اس دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے اوپر میں کافی دفعہ تفصیلاً ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ آج ٹاپک نہیں کہ میں اسے ڈسکس کروں، آج اس مین ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ جو اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں تورات موجود ہے، انجیل مقدس کے نام سے جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والے ہیں وہ مفت بھی بھجوا دیتے ہیں، ویسے اس کا PDF بھی پروفیشنل اویلیبل ہے گوگل کے اوپر، اگر آپ جائیں ٹائپ کریں تو آپ کو مل جائے گا۔ اس میں جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے تورات، اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل، اور باقی انبیاء کے صحائف اور زبور اور باقی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اس میں جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں آپ کو
ایک چیپٹر ملے گا بک آف نمبرز، گنتی کا باب. اس میں جو چیپٹر نمبر 19 ہے اس میں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ، یہ ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے جس میں آلموسٹ 22 آیات ہیں. اس میں جو یہودیوں کے ہاں پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے ان کے پریسٹ کے لیے، یا ربائے ان کو کہتے ہیں، وہ ان کے لیے وہ یہ ہے کہ سرخ کلر کی گائے کو ذبح کیا جائے. اسپیسیفکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ اس میں موجود ہے، وہی لیگیسی وہ پھر آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ واقعہ قرآن کے اندر بھی آیا لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں واقعات کے اندر. ظاہر ہے ہم تو وہی واقعہ مانیں گے جو قرآن میں ہے. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توریت کے اندر کون سا واقعہ لکھا ہوا ہے. توریت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اس طرح ایک بچڑے کی قربانی کریں گے جو شوخ ریڈ کلر کا ہو. قرآن نے اس کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ شوخ زرد کلر ہے. اب جو لنگوسٹک کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک لینگویج کا بیریئر ہے. عربی زبان میں اس کے ایکویلنٹ یہی ورڈ یوز ہوتا تھا. ویسے بھی ڈارک زرد کلر اور شوخ ریڈ کلر آلموسٹ قریب قریب ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال وہ ایک یونیک قسم کا بچڑا تھا جس کی پوری تفصیلات سورۃ البقرہ میں آئی ہیں، جو انہوں نے بہانے کیے کہ ہمیں بتایا جائے کس رنگ کا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز اس کی کھول کے بیان کی. شکر اینڈ پہ انہوں نے انشاءاللہ کہا، قربانی کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. قرآن تو اس کی ریزن یہ بتاتا ہے کہ چونکہ سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا جو کہ بولتا بھی تھا اور وہ بنی اسرائیل کے لیے آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے فتنے میں ڈالا ہے تیری قوم کو، اے موسیٰ، جو تو نے کوہ طور پہ آنے کی جلدی کی تو ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا، اور سامری نے یہ سارا کام ان کے ساتھ کر دیا. سامری کو نظر آ گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی خاک جو ہے اس کی برکت اس نے دیکھ لی، اور جہاں پاؤں پڑتا تھا وہاں سبزہ نکل آتا تھا. قرآن میں اشارتاً اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اس نے رسول کے پاؤں کی خاک لی، یعنی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اور ان کا پاؤں تھا یا ان کی سواری کا پاؤں تھا. بہرحال اتنی تفصیلات میں تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس کو ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، اس نے وہ بچڑے میں ڈالی اور اس میں سے آواز نکلنی شروع ہوگی، اور وہ بھی ایک رینڈم آوازیں تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کر لیتا تھا، بس جو بے ڈھنگم قسم کی آواز نکل آتی تھی. اور سامری نے کہا کہ یہ ہے تمہارا رب. 70,000 اصحاب موسیٰ جو صحابہ تھے مرتد ہو گئے ایک دن کے اندر، اور بعد میں پھر قتل مرتد کی سزا آئی ان کے لیے. توریت میں بھی ذکر موجود ہے اور قرآن کے اندر بھی کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے اس بچڑے کو رب مانا. اس کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوگی. اس گائے کی محبت یا بچڑے کی محبت ان کے دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کی قربانی کی جائے، اور اس پہ وہ بہانے بنا رہے تھے. اس کی ایک بظاہر ریزن بھی تھی، اندھا قتل تھا جس کے قاتل کو ڈھونڈنا تھا. جب یہ قربانی ہو گئی تو قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش کے ساتھ ٹچ کرو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا. وقتی طور پہ وہ زندہ ہوا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور قاتل کا بھی پتہ چل گیا. یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پھر وہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا، نہیں، وقتی طور پہ گواہی دی پھر وہ دوبارہ مر گیا. جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم بھی وقتی طور پہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، دوبارہ وہ زندگی نہیں گزار رہے ہوتے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا رول ہے کہ جو دنیا میں ایک دفعہ آیا اور چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، موت کے ذریعے گیا. عیسیٰ ابن مریم چونکہ زندہ اٹھائے گئے اس لیے واپس آئیں گے. اس پہ بھی میری تفصیلی ویڈیو موجود ہے. تو اس قاتل کا بھی پتہ چل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بھی دکھا دیا. قرآن میں تو یہ واقعہ، توریت کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس طرح بچڑے کی قربانی کریں، اور اس کو ذبح کرنے کا بڑا تفصیلی طریقہ ہے کہ اس میں اب واللہ عالم یہ اوریجنل ایسے ہی نازل ہوا تھا یا اس کو انہوں نے کس طریقے سے ٹیمپر کیا. کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی، کچھ مکس کر دی ہیں. اس میں پھر اس کو آگ لگائی گئی. قرآن میں بھی بچڑے کو آگ لگانے کا ذکر ہے، لیکن اس بچڑے کو جو انہوں نے زیورات کو پگھلا کے بنایا تھا. اس میں تو اس بچڑے کا ذکر ہے کہ اسے آپ راکھ بنائیں اور اس کی راکھ کو پھر پانی سے مکس کریں، اور پھر اس کے ذریعے جو غسل کرے گا اسے پاکیزگی حاصل ہوگی. اور یہ ایکٹیویٹی وہ دوبارہ سے پرفارم کرنا چاہتے ہیں چند پریسٹ کے اوپر، ربائیوں کے اوپر، تاکہ وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز کریں پاک و صاف ہو کے. ان کے پیچھے یہ سٹوری ہے اس کی.